السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ایئر کے حوالے سے لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 2 میں حمد کہ ہم نے پہلے 3 اشعار جو تھے وہ کیے تھے۔ آج کے ہمارے لیکچر میں آپ کی پہلی نظم حمد جو ہے، اس کے اگلے 4 اشعار جو ہیں ان کی آج ہم تشریح دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چوتھا شعر دیکھیے گا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اور 5واں شعر، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یہ 2 شعر ہیں، ان دونوں کو ہم اکٹھے لے کر چلیں گے۔ میں نے ان کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی جو ہیں وہ سامنے لکھ دیے ہیں آپ کے۔ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، معصیت گناہ قصور خطا غلطی، خطا کوشی خطا کرنا غلطی کرنا گناہ کرنا، خطا پوشی خطا معاف کرنا بخش دینا غفور الرحیمی اختیار کرنا، روش طور طریقہ عادت کہہ لیں، افتادگی عاجزی کو کہتے ہیں، انکساری کو کہتے ہیں، لڑکھڑانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ 2 اشعار جو ہیں ان کو ہم لے کر چلیں گے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوں اور تو رحمت ہی رحمت ہے، تو سراپا مغفرت ہے، لہٰذا میں غلطی کرتا ہوں، یہ میری روش ہے، میری عادت ہے، میری نیچر ہے، انسان کی نیچر ہے غلطی کرنا، اور بخش دینا اس کی عادت ہے، اس کی صفت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ خطائیں معاف کرنے والا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے غلطی کر کے، میری افتادگی میرا غلطی کرنا، میرا ڈگمگانا، میرا گرنا، میرا خطا کرنا میرے حق میں بہتر ثابت ہوا کہ میں نے غلطی کرنے کے بعد سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی، اپنی غلطی پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس شرمندگی کے آنسوؤں کو قبولیت کا درجہ دے دیا اور مجھے معاف کر دیا۔ ان 2 شعروں میں ایک ہی پوائنٹ ہے، اس کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، غلطی کرنا انسان کی نیچر ہو جاتی ہے، عادت ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے بھی اللہ سے معافی مانگی، روئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف کیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم غلطی کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، نیچر ہے انسان کی غلطی ہو جانا، تو اگر تو اس پر فخر کیا جائے، اگر تو غرور اختیار کیا جائے، تو ظاہری بات ہے پھر تو پکڑ میں آئیں گے، پھر تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عذاب جو ہے وہ ہم پر آئے گا، اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ہے نا۔ ابلیس نے غلطی کی اور اس پر فخر کیا، غرور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ رد کر دیا، اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، اور آج تک ہم اس کو شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ غرور صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، انسان تو عاجز ہے، اور ہمیں تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں تو انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور عاجزی اور انکساری ہی بندے کو بیسیکلی بندگی کا حق ادا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس پر فخر کرنا، غرور کرنا، یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ غلطی میری نیچر میں، میری فطرت میں، بلکہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، لیکن اے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے،
وہ معاف کر دینے والا ہے، وہ بخش دینے والا ہے، وہ علم دینے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ پاک ہے، وہ ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ وہ اپنے بندے سے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ایک ماں کا پیار آپ نے دیکھا ہے اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ کہتے ہیں پیار کرتا ہے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے باہن والا۔ ماں باپ ایک گناہ دیکھتے ہیں نا بچے کا، بدنامی کے ڈر سے، خاندان کی عزت، خاندان کی نیک نامی خاک میں مل گئی، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، گھر سے چلے جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو صبح سے لے کر شام تک ہمارے پتہ نہیں کتنے گناہ، کتنی غلطیاں جو ہے وہ دیکھتا ہے، کتنی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، لیکن وہ معاف کرتا ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے، ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا، عیب چھپانے والا۔ تو شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو سر سے لے کر پاؤں تک تو سراپا مغفرت ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں عاجزی، انکساری دیکھیں، یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا اسی حوالے سے، جس قدر جھکتے گئے ہوتے گئے سر بلند، رفتوں سے آشنا یہ انکساری کرتے، رفت بلندی، عروج، مرتبہ، جھکنے والوں کو عروج ملتے ہیں۔ جو اللہ کے حضور جھک گیا، جو اس کا ہو گیا، جس نے عاجزی اختیار کر لی، جس نے انکساری اختیار کر لی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو شاعر کہتا ہے ہم جھکتے گئے اور اللہ ہمیں بلند کرتا گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے آگے جھک کر تو دیکھ، تجھے اتنا سر بلند کر دوں گا کہ دنیا تجھے سلام کرے گی، دنیا تیرے آگے جھکے گی۔ کہتا ہے یہ ہماری انکساری، ہماری عاجزی ہمارا رتبہ بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مشفق ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندے کے گناہ بخشتا ہے، لیکن شرط یہ ہے شرمندگی ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، ہم اپنے گناہوں پر پچھتائیں، فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ غرور اس کو کسی بھی طرح پسند نہیں۔ عزیز طلبہ، شاعر مولانا ظفر علی خان یہی بات ان دونوں شعروں میں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری افتادگی، میرا گرنا، میرا لڑکھڑانا، میرا گناہ کرنا، میرا غلطی کرنا میرے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ میں نے غرور نہیں کیا اپنی غلطی پر، غلطی ہو گئی، میری نیچر، میری فطرت، لیکن میں اس پر غرور نہیں کیا، میں نے اس پر تکبر نہیں کیا، بلکہ شرمندہ ہوا، میں نے آنسو بہائے، میں رویا، میں گڑ گڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے یہ آنسو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اقبال صاحب، علامہ اقبال صاحب کے ابتدائی شعروں میں ایک شعر میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ کہتا ہے میں نے شرمندگی میں جو آنسو، قطرے ارکے انفال، شرمندگی کے آنسو، میں نے جو شرمندگی میں آنسو بہائے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے بہایا گیا ایک آنسو، اپنے گناہوں پر شرمندگی میں بہایا گیا ایک آنسو ورتھ لیس ہے، اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ دو شعروں میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا ڈگمگانا، میرا لڑکھڑانا میرے حق میں بہتر ثابت ہوا کہ میں نے گرتے گرتے اللہ تعالیٰ کو، میں نے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ اقبال کا شعر دیکھیے گا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ہوں۔ دنیا میں کہیں گناہ نہیں ملتی، جب ہم گناہ گار ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم راہ راست سے بھٹکتے ہیں۔ دیکھیں صراط مستقیم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیدھا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بخشش صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، پوری دنیا میں آپ کو کہیں امان نہیں ملے گا، ملتی ہے تو صرف اس کائنات کا جو مالک ہے، اس ذات بابرکات کے ہی، اسی ہی کی پناہ میں آنا پڑتا ہے، آخر اسی ہی کی پناہ میں آنا پڑتا ہے۔
میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اس پہ بندہ نواز میں عفو درگزر کرنے والا ہے. اگر ہم دل سے معافی مانگتے ہیں نا، شرمندگی سے معافی مانگتے ہیں، تو یقین کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ سنتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ اپنے بندے سے 70-9 سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ڈھیل دیتا ہے اپنے بندے کو، میرا بندہ اب بھی میری طرف آ جائے، اب بھی میری طرف آ جائے، اب بھی میری طرف آ جائے. آخری حد تک بندے کو جو ہے وہ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، پھر بھی اس کی نہیں سنتے، پھر بھی اس کی طرف نہیں لوٹتے، پھر بھی جو ہے غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی کرتے رہتے ہیں. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں میں نے شرمندگی میں اس کو پکارا، میں نے غلطی کرنے کے بعد آنسو بہائے، شرمندہ ہوا، نادم ہوا، اور میرا یہ نادم ہونا، میری یہ شرمندگی میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی اور اس نے مجھے بخش دیا. آگے چلتے ہیں بچوں، اگلے 2 شعر، آخری 2 شعر دیکھیے گا، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ شعر. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا. بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا. مشکل الفاظ دو چیزیں آئی ہیں اس میں، حجت دلیل، ہونے کی دلیل، اور ساتھ گھڑی، لمحہ، پل. ظفر علی خان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہم لوگوں پر، ہم انسانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کی، انہوں نے پہنچائی. اور اس نور کو، نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہو سکتی ہے اور دین اسلام بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اس نور کو کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ختم نہیں ہوا. یہ ایک گھڑی مقرر تھی، اس پر آ کے اس نے ختم ہونا تھا، یہ مکمل ہونا تھا، سو ہو کر رہا. اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل دیکھیں، ایک حدیث قدسی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ فرماتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا میں پہچانا چاہوں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے آدم کو پیدا کیا. دیکھیں جب یہاں کچھ نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تو باہر کیف تھا. اگر وہ یہ سارا کچھ نہ بناتا تو اس نے تو باہر کیف ہونا تھا. یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. چچا غالب فرماتے ہیں نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. اور بھائی جب یہ کچھ نہیں تھا تو خدا تو تھا. خدا نے کن کہا فیکون ہو گیا، اگر وہ کن نہ کہتا تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا پس ہو جاتا. تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو وہ تو تھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں کریٹ کیا گیا، کیوں بنایا گیا، یہ کن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا میں پہچانا چاہوں، لہذا میں نے آدم کو پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آدم کو پیدا کر دیا، اس میں روح پھونکی، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سجدہ ہو گیا، غلطی ہو گئی یا جو بھی ہے، اس پہ بحث نہیں ہے ہماری، غلطی کی معافی ملی، اور پھر جنت سے جو ہے وہ نکلنا پڑا، پھر زمین پر آئے، پھر اولاد آدم بڑھنی شروع ہوئی، پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، اولاد آدم گمراہ ہونا شروع ہوئی، تو پھر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا آنے کا، اور آتے 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 1,24,000 کم و بیش نبی رسول پیغمبر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی سے پہلے کہ اللہ کا پیغام مکمل نہیں ہوا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو بچوں، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج، اپنا پیغام اپنے حبیب کے ذریعے پہنچانا. یہ پری پلان منصوبہ، یہ ایسا ہونا تھا، اپنے آخر الزمان نبی کو بھیجنا تھا، تبھی یہ سارا سلسلہ شروع کیا. یہ ایک پری پلان منصوبہ. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں
اب اس تھوڑا آگے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اسلام کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا ہے، چلتے 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 فتح مکہ پہ آ گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ سوال پوچھا تھا، اے لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے بآواز بلند کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام جیسا تو چاہتا تھا تیرے یہ ماننے والوں تک پہنچا دیا۔ یہ تھا وہ پیغام، یہ تھی وہ پہچان، یہ تھا وہ میسج جس کو مکمل کرنا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم پر تمہارا دین آج مکمل کر دیا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس میں وہ بات ہے۔ اب دیکھیں آخری شعر ہے، اس میں کہتے ہیں بجھاتے رہے کافر جو ہے وہ اس کو پھونکے مار مار کر بجھاتے رہے اس نور کو، نعوذ باللہ، کتنی انہوں نے پلاننگ کی، کتنی جنگیں لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی بار جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ کر کے نعوذ باللہ اس سلسلے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا تلوار ہاتھ میں، اٹھ محمد آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے میرا اللہ، اس کافر کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا کر فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ غزوہ احد ایک جگہ پہ اکیلے رہ گئے کسی وجہ سے، وہ صحابہ کرام کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، تو آپ نے ہاتھ میں تلوار لے کر کہا آؤ میرا مقابلہ کرو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کیا کیا تکلیفیں نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو گھیرے میں لے لیا، زہر میں بجھی ہوئی تلواریں، حضرت علی سے فرمایا حضرت علی میرے بستر پر آرام کرو، صبح ان لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں دے کر جو ہے وہ آ جانا، نکل گئے، صاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا۔ شہر چھوڑنا پڑا، سارا کچھ کرنا پڑا، ایڑی چوٹی کا، پھونکے مارنے کا مطلب ہوتا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جو ہے کافروں نے اس کو بجھانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی ایک گھڑی مقرر، ایک لمحہ، ایک وقت مقرر تھا، اس تک آنا تھا، اس نے مکمل ہونا تھا۔ کیوں؟ حفاظت کا ذمہ لیا تھا خود اللہ تعالیٰ نے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ عزیز طلبہ، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی آج تک دین اسلام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ذمہ اپنے لیا ہے۔ اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن مکمل ہے، یہ کتاب العرائب کا ہے، یہ دین مکمل ہے، یہ دین اسلام تمام دینوں سے افضل دین۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، اب دیکھیں کافروں کی اس حرکت پہ ذرا دیکھیے گا، شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ کافروں کی طرف اشارہ، جتنی مرضی پھونکے مار لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندازان، مسکرا رہا ہے، یہ کافر کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک میں نہ چاہوں، جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور خدا کو منظور تھا کہ اس دین نے مکمل ہونا ہے، اس میسج نے مکمل ہونا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بھیجنا ہے، اپنے آخری حبیب کو میں نے بھیجنا ہے، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا پیغام مکمل کروانا ہے۔ یہ اللہ کو منظور تھا، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا، تو اس کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا تھا، سو یہ نور اپنی ساتھ پر مکمل ہو کر جو ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ حمد کے پہلے 3 اشعار جو تھے ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں پڑھے تھے، اب اگلے 4 اشعار جو ہیں، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں، یہ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا میں آپ کے سامنے۔ اس کے باوجود اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی
کنفیوژن رہ گئی ہو، کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ میرے پرسنل نمبر پہ میرے گروپ میں آ کر یا مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔